بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ صاد متن ہے، یعنی اصل جو ہے الا الاسماء الستہ وہی ابوہ و اخوہ و حموہا و ہنوہ و فوہ و ذو مال فترفع بالواو و تنصب بالالف و تجر بالیاء۔ شرح میں آ جائیں ھذا هو الباب الاول مما خرج عن الاصل۔ یہاں پہ ابھی ہماری جو گفتگو ہے وہ اصل میں گفتگو چل رہی ہے اعراب کے بارے میں، اور مصنف نے یہ بیان کیا ہے کہ اعراب رفع، نصب، جر اور جو جزم ہے یہ اعراب ہیں، ان کی علامات جو ہمارے پاس ہیں علامات وہ دو طرح سے ہیں۔ ایک اصلی علامات ہیں کہ جن کو ہم ضمہ، فتح، کسرہ اور سکون کہتے ہیں، اور ایک ہمارے پاس فرعی کے ہیں علامات ہیں۔ اور جو فرعی ہمارے پاس علامات ہیں وہ کہاں کہاں پہ ہوتی ہیں، یعنی ابھی انہوں نے معین نہیں کیا کہ فرعی علامات کون کون سی ہیں، وہ ابھی جا کے شروع کریں گے۔ کسی جگہ پہ کوئی اور علامت ہوگی، کسی پہ کوئی اور جگہ ہوگی، یعنی بعض کا فرعی علامات میں آپ دیکھیں گے کہ جو کسرہ ہے یا جو ہے وہ بھی کس کے طور پہ آ رہا ہے جی، نصب کے طور پہ آ رہا ہے کسرہ بھی۔ فتح جو ہے وہ کسی جگہ پہ رفع کے طور پہ آ رہا ہے، تو یہ وہ فرعی علامت میں چلی جائے گی۔ فرعی علامت میں جس طریقے سے حرف آتے ہیں اسی طریقے سے حرکات بھی آتی ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا کیا ہے تبدیل ہو کے آتی ہیں، الٹ ہو کے آتی ہیں۔ تو اس کے لیے مصنف نے کہا کہ ہمارے پاس ٹوٹل جو ہے وہ 7 ابواب ہیں کہ جن ابواب کو ہم کیا ہے اعراب اصلی نہیں دیتے، بلکہ کیا دیتے ہیں فرعی اعراب دیتے ہیں۔ ان میں سے 5 ابواب اسماء کے اندر ہیں، یعنی ابواب کا یہ مطلب ہے کہ عربی زبان کے کچھ اسماء ایسے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جن کو اگر اعراب آپ نے دینا ہو، یعنی جو اگر فاعل واقع ہوں گے، مفعول واقع ہوں گے، تو ان کو یہ والا اعراب آپ نہیں دیں گے ضمہ کسرہ والا، ٹھیک ہے، ان کو کیا دیں گے فرعی اعراب دیں گے، اور وہ فرعی کون سا ہوگا اس کو کیا ہے بیان کریں گے۔ تو یہ کیا ہے اسماء کچھ ایسے ہیں۔ اسی طریقے سے افعال کیا ہے کچھ ایسے ہیں کہ جن کو اگر اعراب دینا ہو تو وہ آپ فرعی دیں گے، آپ اصلی اعراب کیا ان کو نہیں دے سکتے۔ تو 5 اسماء کے ابواب ہیں اور 2 کیا فعل کے ابواب ہیں۔ 5 جو اسماء کے ہیں ان میں سے پہلا جو باب ہے اس کو کیا کہتے ہیں اسماء ستہ کا باب کہتے ہیں۔ اسماء ستہ مکبرہ مثلا اس طرح کے ہم نحو کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اسماء ستہ مکبرہ۔ تو وہ سوال پوچھتے تھے کہ اسماء ستہ مکبرہ کتنے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بندے آگے سے کہتے تھے کبھی 5 کہتے تھے، کبھی 4 کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسماء ستہ کا کیا مطلب 6 ہیں، تو یہ کیا 6 ہی ہوں گے، یعنی عربی زبان میں جو پہلا ہمارے پاس آ رہا ہے فرعی اعراب کے لیے وہ اسماء ستہ آ رہے ہیں۔ 6 اسماء ہمارے پاس ایسے آ رہے ہیں کہ جن کا اعراب کیا اصلی نہیں ہونا بلکہ جن کا اعراب کیا ہونا ہے فرعی ہونا ہے۔ اچھا، وہ 6 اسماء کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ ان میں سے سب سے پہلے کیا ہے باپ ہے، ٹھیک ہے جی، ابن ہے۔ اصل میں یہ جو ابن ہے نا یہ ابون ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی کیا ہے پھر گرا دی جاتی ہے، پڑھی نہیں جاتی، ٹھیک ہے۔ اس کو جب آپ مضاف کے طور پہ استعمال کرتے ہیں نا اب کو، تو یہ واو اس کے ساتھ رہتی ہے، یعنی ابو ہو کے طور پہ اسے کیا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ واو اصل رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کی واو نہیں رہتی، اصل میں آپ ابن کو کیا ہے استعمال کر رہے ہیں ابو ہو کے طور پہ، اور یہ جو واو آئی ہے یہ کیا ہے علامت اعراب ہے، کہتے ہیں اچھا، یعنی اصل کیا تھا یہ ابن تھا، واو اس کی گر گئی، یعنی ہم سیدھے سیدھے کیا کہیں گے کہ بھئی لغت کے اعتبار سے اور ڈکشنری کے اعتبار سے اس کے اصلی روپ کے ابن تھے، لیکن واو گرا کے اسے کیا پڑھتے ہیں ابن ہی پڑھتے ہیں۔ اب جب ابن کو آپ استعمال کریں گے مضاف کر کے استعمال کریں گے تو آپ ابو ہو نہیں کہیں گے، ابو ہو، ٹھیک ہے، ایسے نہیں کہیں گے۔ مثلا آپ نے کہنا ہے نا کہ ابو ہو، یوں نہیں کہیں گے ابو ہو، ٹھیک ہے، بلکہ اگر یہ حالت رفع میں ہے، یعنی اگر یہ مرفوع واقع ہو رہا ہے، فاعل واقع ہو رہا ہے، تو اس کو آپ اعراب دیں گے، ٹھیک ہے، وہ اعراب آپ کیا دیں گے واو دیں گے، ٹھیک ہے، آپ یوں بنا دیں گے ابو، ٹھیک ہے، یہ جاءنی ابو ہو، آپ یوں کہیں گے۔ اب اس میں کیا کہیں گے کہ یہ جو واو آیا ہے یہ کیا ہے علامت اعراب ہے، رفع کی جو فرعی علامت ہے، ہاں رفع کی جو فرعی علامت ہے وہ کیا آ گئی یہاں واو کی شکل میں آ گئی، ٹھیک ہے۔
باقی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ با کے اوپر جو ضمہ لگا ہوا ہے یہ اس کی علامت ہے، علامت رفع اس کی یہ نہیں ہے، اس کی ہاں یہ اپنا اس کا اصل جو جس طرح اسم کے اپنے ہوتی ہیں اصلی چیزیں وہ ہیں، اس کی جو علامت رفع ہے وہ کیا واو ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے آپ نے اگر اس کو مفعول بنانا ہو نصب، ٹھیک ہے، مثال تو رائی تو میں نے دیکھا اس کے والد کو، تو پھر بھی ابا ہو نہیں کہیں گے کہ با کے اوپر آپ زبر لگا دیں، ٹھیک ہے، اس کے بلکہ کیا ہے الف کیا ہے یہاں پہ نصب کی جگہ پہ آئے گی، فرعی علامت کیا الف آئے گی، یعنی آپ کیسے کہیں گے رائی تو ابا ہو، ٹھیک ہے جی، میں نے کیا ہے اس کے والد کو دیکھا، تو یہ فرعی علامت واو آ گئی، نصب یعنی رفع کے مقابلے میں واو آ گئی رفع کی علامت، اور نصب کے لیے کیا ہے الف آ گئی۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے اس کو مجرور استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، رفع نصب اور جر، تیسرا اعراب کیا تھا جر تھا نا، تو جر کی علامت وہاں پہ کیا تھی کسرہ تھی، تو یہاں پہ ابے ہی نہیں کریں گے کسرے کے طور پہ، یہاں پہ یا لگائیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کیسے کہیں گے، یعنی مرار تو بے ابی ابی ہے، ٹھیک ہے، بے ابی ہے، یہاں پہ کیا آ گئی یا آ گئی۔ تو اب یہ جو واو الف اور یا ہیں اس سے کیا کہتے ہیں فرعی علامات، ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ جو ابن ہے نا، ابن اسم کے اندر آپ سے جب پوچھا جائے گا کہ اگر ابن کو آپ استعمال کریں مضاف کے ساتھ تو اس کے اوپر کون سی علامت آئے گی اعراب کی، آپ کہیں گے اس کے اوپر اعراب کی جو علامت ہے وہ فرعی آئے گی، اصلی علامت نہیں آئے گی، لیکن وہ شرط کیا ہے کہ یہ مضاف کے طور پہ استعمال ہو، اگر یہ مضاف کے طور پہ استعمال نہیں ہوتا الگ استعمال ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر علامت کون سی آئے گی اصلی آئے گی، یعنی پھر آپ سیدھا کہیں گے جا نہیں ابن کہیں گے، ابو نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، اور رائی تو ابن کہیں گے، وہ اوپر دو زبریں آ جائیں گی، ٹھیک ہے، مرار تو بے ابن کہیں گے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کی شرط کیا رہتی ہے کہ یہ مضاف ہونا چاہیے، اور بھی دو شرطیں ہیں لیکن فی الحال طور پہ کیا یہ آپ چیز پڑھیں، ان کی فرعی علامت تب بھی ہوگی جب یہ مضاف ہو رہے ہوں، ہاں جب یہ مضاف ہو رہے ہیں، یہ شرط تو پکی ہے نا، باقی شرائط بھی کچھ ہیں۔ تو یہ کیا ہو گیا، پہلا ہمارے پاس کیا آ گیا ابن آ گیا، یہ دیکھیں اب مصنف نے اس کو کیا کہا کہ وہ اسماء ستہ ہیں ان میں سے پہلا ابو ہوا ہے، ابو ہو کو کیوں اس مضاف کی شکل میں بیان کیا، کیونکہ جب یہ مضاف ہوتا ہے تو اس کو کون سا اعراب ملتا ہے، یہ فرعی ملتا ہے، اگر یہ مضاف نہیں ہوتا فقط اکیلا ہوتا ہے تو پھر تو اس کو اصلی اعراب ملتا ہے، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے کہا کہ وہ اسماء ستہ میں سے پہلا کون سا ہے جی ابو ہوا ہے۔ تو اسماء ستہ مکبرہ کو جب آپ کسی کو سناتے ہیں تو وہ بھی آپ جب سناتے ہیں تو مضاف کر کے سناتے ہیں آپ ان کو، ٹھیک ہے، یعنی وہ آپ سے سوال کریں گے کہ اسماء ستہ مکبرہ کون سے ہیں جن کو فرعی اعراب ملتا ہے، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ابن ہے، آپ کہیں گے ابو ہو ہے، تو ابو ہو آپ نے کیوں کہا مضاف رکھ کے، تاکہ اگلے کو پتہ چلے کہ یہ اگر ابن ہے تو پھر یہ اسماء ستہ میں داخل نہیں ہے، بلکہ اس کو وہاں پہ اعراب کیا ملتا ہے اصلی ملتا ہے۔ فرعی والا جو اسماء ستہ کو اعراب ہم دیتے ہیں نا وہ ابو والا ہے کہ جب آپ اسے مضاف کر کے کیا کریں گے استعمال کریں گے، ٹھیک ہے جی، تو یہ سب سے پہلا کیا ہو گیا ہمارے پاس ابو ہو گیا، ٹھیک ہے جی، باپ ہو گیا۔ دوسرا اسی طریقے سے اخن ہے، اخن کیا بھائی ہے، تو اخن کو آپ الگ استعمال کریں تو اخن ہی ہو گیا، جا اخن، ٹھیک ہے، رائی تو اخن، مرر تو بے اخن، لیکن اس کو بھی اگر آپ مضاف کے طور پہ استعمال کریں گے تو وہی علامت فرعی، حالت رفع میں واو آئے گی، ٹھیک ہے، جانی اخو ہو، اور حالت نصب میں کیا ہے یا آئے گی، ٹھیک ہے، رائی نہیں الف آئے گی معذرت، رائی تو اخاہو نصب میں، اور جر میں کیا یا آ جائے گی، مرر تو بے اخی ہے، ٹھیک ہے، تو دوسرا ہمارے پاس کیا ہو گیا ابو ہو اخو ہو، ٹھیک ہے جی، یہ کیا ہے دو ہو گئے، ہاں جی، اور کون سے ہیں جی، ہمو ہو، ہمو کیا ہے، ہمن ایک رشتہ داری کا نام ہے، سسر کو کہتے ہیں ہمن، ٹھیک ہے جی، اب یہ سسر کس کا ہے، یعنی لغت میں کہتے ہیں عمومی ہے، یعنی چاہے جو ہے وہ سسر کس کا ہوتا ہے، خاتون کا بھی سسر ہوتا ہے اور شوہر کا بھی ہوتا ہے نا، یعنی مرد کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہیں عمومی ہے، یعنی اگر ضمیر بدلنے کے ساتھ وہ رشتہ بدل جائے گا، ہاں کس کے ہیں، ہمو اگر کہیں گے تو وہ ضمیر مرد کی طرف جائے گا، ہاں اگر کہنا ہو کہ مرد کا سسر آیا تو پھر ہمو ہو کہیں گے، اگر ہمو ہا کہیں گے تو پھر کیا خاتون کا سسر ہے۔ اب یہاں پہ مصنف دیکھیں گے، مصنف نے پہلے کہا ابو ہو اخو ہو، جب ہمو کی بات آئی تو ہمو ہا یہاں پہ مونث کہہ دیا، تو وہ مصنف بتائیں گے آگے، مصنف کہیں گے کہ میرے نزدیک ہم جو ہے وہ کس کے سسر کو کہتے ہیں، جو خاتون کا سسر ہو اس کو کہتے ہیں، مرد کے سسر کو ہمو نہیں کہتے، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ لفظ مختص ہے فقط خاتون، ہاں احسنتم، یعنی مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میری تحقیق کے مطابق جو ہم کا لفظ ہے وہ خاتون کے رشتہ داروں، جو خاتون کے لیے رشتہ دار ہوں گے مرد کے، یعنی جو شوہر کے رشتہ دار ہوں گے
ہاں شوہر کا جو والد ہو گیا، بلکہ مصنف نے عام کیا، کہتے ہیں شوہر کا والد ہو، شوہر کا چچا ہو یا شوہر کا بھائی ہو، وہ سب کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں، ہموہا کہیں گے کہ یہ خاتون کے کیا رشتہ دار آگے، ٹھیک ہے، فقط والد کو نہیں کہیں گے۔ ممکن ہے وہ اپنی جگہ سے پکار رہا ہو، کون؟ مصنف علیہ رحمۃ نہیں مصنف نے خود بتایا ہے نا، ہم اندازے کیوں لگائیں، اس نے آ کے خود بتایا، اس نے کہا ہے کہ بھئی میں نے ہاں کی ضمیر یہاں پہ کیوں لگائی ہے، شرح میں جا کے بتایا ہے خود، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا قاری صاحب۔ تو جب مصنف خود کہہ رہے ہیں اس کی تحقیق ہم مان لیں گے، ٹھیک ہے جی، وہ ابن ہشام ہے، سیبویہ کے بعد بڑا نام ہے، تو ان کی تحقیق ہے کہ ہامون جو ہے وہ خاتون کے، کیونکہ مصنف کے پاس کچھ اشعار ہیں، قدیم زمانے میں انہوں نے اشعار نکالے، تو اس نے دیکھا کہ یہ ہموہا ہی استعمال ہوتا ہے خاتون کے لیے، جو ہے وہ جو مرد کی طرف سے خاتون کے رشتہ دار ہیں وہ ادھر استعمال ہوتا ہے ہموہا، ٹھیک ہے واضح۔ اچھا اس کا بھی کیا یہی حساب ہے کہ یہاں پہ اگر آپ نے حالت رفعی میں پڑھنا ہوگا تو آپ کیا کہیں گے، جانی ہموہا، ٹھیک ہے، حالت نصبی میں پڑھیں گے تو ہماہا، الف لگا دیں گے، جری میں پڑھیں گے تو ہمی ہے، ہمی ہا، بلکہ ہا ہی لگانا ہے نا، ان اخو ہو، ابو ہو، اخو ہو، ادھر سے کیا ہو جائے گا، ہمو، ہموہا، ہو ختم ہو جائے گا، ہا آ جائے گا، ٹھیک ہے، یہ تین ہو گئے۔ چوتھا کیا ہے، ہن ہے، ہنن، ٹھیک ہے، چوتھا کیا لفظ ہنن ہے، ٹھیک ہے، ہنن کہتے ہیں کسی بھی کوئی چیز کو، ٹھیک ہے، بس کہنا ہے انہوں نے کہ یہ آپ کی چیز پڑی ہے، اسے کہتے ہیں کہ ہاذا ہنو کا، یہ جو آپ کا مال ہے آپ لے جاؤ، ٹھیک ہے جی، جیسے وہ مال تک کہتے ہیں، ہاں مال تک جیسے کہتے ہیں، ہاذا مال تک، ٹھیک ہے، یہ یوں کہتے ہیں، تو آپ ادھر کہیں کہ عربی زبان میں ہنوک کو بھی کیا چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ہاذا ہنوک کا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر اس کا حساب بھی ایسے ہے، یعنی مرد کا ہو عورت کا ہو، دونوں میں آپ کہہ سکتے ہیں ہنو ہو، ٹھیک ہے، یہ ہو گئی جی۔ آگے چیز کیا ہے، فمن ہے، ٹھیک ہے، فمن، فمن کیسے کہتے ہیں، منہ کو کہتے ہیں، لیکن فمن کا یہ قانون ہے کہ جب اسے آپ مضاف کریں گے نا تو اس کی میم کو کیا گرا دیں گے، ٹھیک ہے، جب اسے مضاف کریں گے تو میم گر جائے گی، میم بیچاری گر جائے گی، پیچھے کیا بچے گا، فقط فا بچے گا۔ اب جب فا بچے گا تو فا کے ساتھ آپ واو لگیں گے، ٹھیک ہے، تو فا کو ضمہ دیں گے فو ہو، ٹھیک ہے، فو ہو، فا ہو، ٹھیک ہے، فی ہے، یعنی فی ہے کا مطلب کیا بنے گا، اس کے منہ میں، اس کے منہ میں نہیں، میں فی تو نہیں ہے، یہ والا فی ہے، یعنی اس کا منہ، مثلا کیا کہیں گے کہ رائی تو فا ہو، میں نے اس کے منہ کو دیکھا، مرر تو بفی ہے، میں اس کے منہ کے پاس سے گزرا، ٹھیک ہے جی، اور جا نہیں تو نہیں ہوگا نا، ٹھیک ہے، یا قال فو ہو، ٹھیک ہے، حسن فو ہو، اس کا منہ کیا خوبصورت ہے، اس طریقے سے اس قانون کے تحت یہ اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں مضاف میں گرتی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں گرتی، یہ ساری صرفی بحث ہے، ٹھیک ہے، واضح یہاں تک کتنے ہو گئے، 1 2 3 4 5، چھٹا جو ہے وہ ہمارے پاس کیا زو ہے، ٹھیک ہے، لفظ زو، زو کا مطلب کیا ہوتا ہے، والا، صاحب، صاحب یعنی مالک، ٹھیک ہے، اس زو کو جو ہے آپ جب استعمال کرتے ہیں تو آپ ضمیر کی طرف اس سے مضاف نہیں کرتے، اسے کسی چیز کی طرف کرتے ہیں، مثلا زو کتاب، کتاب والا، زو علم، علم والا، زو مال، مال والا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا مصنف جب یہاں پہ آئے تو زو ہو نہیں کہا، ٹھیک ہے جی، اس سے بلکہ یہاں پہ کیسے لکھا، زو مالن، ٹھیک ہے جی، ہاں صاحب مال، یہ جو واو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ یہ اعراب، علامت اعراب ہے، اس کا اپنا حصہ نہیں ہے، تو اصل میں جب اس کو استعمال کریں گے تو اس کی واو اپنی گر جائے گی، ٹھیک ہے جی، یہ زو استعمال ہوگا، جس طرح فم میں نہیں کیا، میم اس کی گرا دی تھی، تو اس کی جو اپنی واو ہے وہ گر جاتی ہے، اور وہاں پہ کون سی جگہ آ جاتی ہے، علامت اعراب والی آ جاتی ہے وہاں پہ، یعنی زو مالن کہتے ہیں، زا مالن کہتے ہیں، زی مالن کہتے ہیں، تو اب یہ زال کے بعد جو واو، الف اور یا لگ رہی ہے یہ کون سی علامت اعراب ہے، وگرنہ یہ اس کی اپنی حیثیت کیا ہے، فقط زال کی کیا اس کی حیثیت ہے، یعنی رفع حالت میں کیا ہوگا، زو ہوگا، ہاں زو، اور نصبی زو حالت میں مالن، زا، ہاں زو مالن، زا مالن اور زی مالن ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی مضاف ہونا شرط ہے نا، لیکن فرق کیا ہے کہ یہ کس کی طرف مضاف ہوتا ہے، ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا، اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو ترتیب کیا بنی، ابو ہو، اخو ہو، ہموہا، ہنو ہو، فو ہو، زو مالن، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کہیں گے بھئی یہ ترتیب آپ نے کیوں خراب کی، ہمو ہو کیوں نہیں پڑھا، تو ہم کہیں گے مصنف کا نظریہ ہے کہ یہ فقط خاتون کے رشتہ داروں کو کہتے ہیں جو مرد کی طرف سے ہوتے ہیں، شوہر کی طرف سے، اور زو مال میں ہم کہیں گے کہ ادھر بھی زو ہو کہتے، ادھر کیوں ترتیب خراب کی، ہم کہیں گے کہ اس کے اندر شرط کیا ہے کہ یہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوتا ہے، ضمیر کی طرف کیا مضاف نہیں ہوتا،
باقی اگر پوچھیں گے کہ فو ہو اور زو کی اصل کیا ہے تو اس کی اصل فمن ہے، میم گرا دیتے ہیں، اس کی اصل زو ہے تو واو کیا ہے اس کی گرا دیتے ہیں اور فقط کیا ہے زال کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہوں گے جی، ساری چیزیں واضح ہیں انشاءاللہ. ترتیب تھوڑی سی اگر کر دیتے نا، مطلب ہموہا اور زومان کو نیچے رکھ لیتے، اوپر جو ایک جیسے تھے ان کا عمل بیان کر دیتے. ہاں یعنی آپ یاد کرنے کے اعتبار سے ابو ہو، اخو ہو، ہنو ہو، فو ہو، پھر ہموہا اور زو مالن. ہاں تو ایسے ہی آپ یاد کر لیں، مشکل نہیں. میں آپ سے تبصرہ کرتا ہوں. لیکن اس ترتیب نہ رکھنے کی ایک وجہ ہے جو بھی آ کے بیان کریں گے، ایک دقیق نقطہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا شرح میں آ جائیں، شرح میں تطبیق کرتے ہیں. جی ھذا هو الباب الاول، یہ پہلا باب ہے کہ مما خرج عن الاصل، کہ جو اصل سے کیا ہو گیا ہے، خارج ہو گیا ہے. مما یعنی ان چیزوں میں سے، یعنی ھذا هو الباب الاول مما ان چیزوں میں سے یہ پہلا باب ہے کہ ما خرج عن الاصل، جو اصل سے خارج ہوں. اصل سے کیا مراد ہے؟ وہی جو علامات اصلی، یعنی اعراب کی جو علامات اصلی تھیں اس سے یہ کیا ہو گیا، خارج ہو گیا. خارج ہونے کیا مطلب ہے کہ اب اس کو علامات اصلی نہیں ملیں گی، اب علامات فرعی ملیں گی. وَهُوَ بَابُ الْأَسْمَاءِ السِّتَّةِ، یہ کیا ہے، 6 اسماء کا باب ہے. 6 اسماء کی خصوصیت کیا ہے کہ المعتلت ہے، کہ جو معتل ہوتے ہیں. معتل کیسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر حروف علت آئے ہوں. حروف علت کیا مطلب کہ اس کے اندر کیا ہے، ان کے اندر حروف علت ہوتے ہیں. حروف علت کیا، یعنی اب ان کی اصل ہم نے کیا بنائی تھی، اب ان تھی، تو واو کیا حروف علت میں سے. حروف علت ہمارے پاس کتنے ہیں؟ 3 ہیں، واو الف اور یا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے فمن کی اصل بھی اگر آپ لغت میں چلے جائیں تو فاؤ ہونے اس کی اصل ہے، واو کیا یہاں پہ موجود ہے. زو میں اصل چلے جائیں تو اس کے اندر بھی کیا ہے، واو کیا موجود ہے. تو یہ سارے کے سارے جو اسماء ہیں یہ معتل ہیں. معتل کیا مطلب، یعنی ان کے اندر حروف علت میں سے واو کا کیا ہے، استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، واضح. اور واو کے استعمال ان کے آخر پہ کیا استعمال کیا گیا ہے، یا درمیان میں فون میں درمیان میں استعمال کیا گیا. اور کیا ساتھ کہا، المضافت، یہ اسماء ایسے ہونے چاہیے کہ جو مضاف کی حالت میں ہوں. ٹھیک ہے، بغیر مضاف کے نہ ہوں. وہ یا اور یہ اسماء کون سے ہیں، ابو ہو، اخو ہو، ہموہا، ہنو ہو، فو ہو اور ذو مالن. اب ان 6 میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو واو لگی ہوئی ہے، اس کی واو اپنی نہیں ہے، بلکہ یہ واو کیا ہے، یہاں پہ علامت اعراب کے طور پہ ہے. فَإِنَّهَا تُرْفَعُ بِالْوَاوِ، ان اسماء کو رفع دی جاتی ہے واو کے ساتھ. اور یہ واو اصلی نہیں ہوتی بلکہ فرعی ہوتی ہے، یعنی نیابت میں آتی ہے. کس کی نیابت میں آتی ہے؟ نیابتاً عن الضمۃ، یعنی اصل اعراب کیا تھا، اس کا ضمہ تھا، لیکن ابھی آپ ضمہ نہیں دیں گے بلکہ اس کو رفع کس کے ساتھ دیں گے، واو کے ساتھ دیں گے. اب ان کے اوپر با کے اوپر کچھ نہیں لکھیں گے، با کے بعد آپ کس کا اضافہ کریں گے، واو کا اضافہ کریں گے. وَتُنْصَبُ بِالْأَلِفِ، اور نصب دیں گے الف کے ساتھ، اور یہ الف کیا ہوگی، فتح کی نیابت میں آئے گی. اور یا کے ساتھ جر دیں گے اور یہ کس کی نیابت میں ہوگی، کسرہ کی نیابت میں ہوگی. وَتُجَرُّ بِالْيَاءِ نِيَابَةً عَنِ الْكَسْرَةِ. تقول، آپ کیسے کہیں گے. اچھا یہاں پہ سوال ہے کہ انہوں نے چوتھی چیز کو بیان نہیں کیا، رفع، نصب، جر، اور چوتھی کیا تھی، جزم تھی. اس کو کیوں نہیں بیان کیا؟ اس کا تعلق فعل سے ہے. ہاں احسنتم، کیونکہ جزم کیا ہے، اسم میں آتی نہیں ہے، اور ہم کس کی بات کر رہے ہیں، اسم کی. تو اسم میں فقط یہ 3 آتے ہیں. تقول، آپ کہتے ہیں جاءنی ابو ہو. اب جاءنی ابو کی ترکیب کیا ہوگی، آپ کیا کہیں گے کہ جاء فعل ماضی مبنی علی الفتح، یہ آپ کو کہنا پڑے گا. جاءنی فعل ماضی مبنی علی الفتح، اور فتح کیا ہے، وہ حمزہ کے اوپر آئی ہوئی ہے. جو نون وقایہ کہیں گے، یا کیا کہیں گے، مفعول ہے. ٹھیک ہے، جا اس کے مفعول ہو جائے گا. ابو ہو کو آپ کیا کہیں گے کہ ابو کیا ہو رہا ہے، مضاف واقع ہو رہا ہے، اور فاعل واقع ہو رہا ہے جا کا، اور اس کی علامت رفع کیا ہے، واو ہے. ہو کیا ہے، اس کا مضاف الیہ ہو گیا. تو یہ اس کا کون، فاعل کے فاعل ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں ابو یعنی اسماء کی طرح مقدرہ ہو کی طرح مضاف. ہاں جاءنی قاری صاحب نے 2 مفعول بنا دیے. اچھا جا کو کیا کہیں گے، فعل ماضی، ساتھ کیا لکھیں گے، مبنی علی الفتح، نون وقایہ یا مفعول بہی. ٹھیک ہے، وہ بچانے والی، یعنی جا کو بچاتی ہے کہ یا اس کے ساتھ مل نہ جائے.
ٹھیک ہے. ابو اسماء ستہ مکبرہ ہے، یہ بھی لکھ ہاں ابو کیا ہے اسماء ستہ مکبرہ میں سے تفصیل آپ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم یہاں پہ کیا لکھ رہے ہیں؟ فاعل لکھ رہے ہیں اور مضاف اور مرفوع ہے جی اور علامت رفع کیا ہے؟ علامت رفع واون. ٹھیک ہے. ہو کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. تو یہ فعل اور کیا نام ہے، فعل مفعول اور فاعل مل کے جملہ فعلیہ ہو جائے گا. فائل جانے کے لیے ٹھیک ہو گیا، واضح. رائی تو اباہو بھی ایسے ہو جائے گا. رائی تو کیسے ترکیب کریں گے؟ رائی تو فعل اور تو جو ہے اس کے کیا ہے؟ فاعل ہے. تو یہ تو اسم ہے اس کا، فاعل ہے. اباہو کیا ہے؟ مضاف کیا اور علامت رفع کیا ہے؟ علامت نصب. علامت نصب کی کیا؟ الف ہے. مررت بے ابی ہے. ٹھیک ہے. مررت فعل فاعل تو فاعل ہے. بے ابی ہے با جار. ابی ابی میں کیا ہے؟ کیا کہیں گے؟ پھر آگے مضاف ہے. ہاں اب کیا کہیں گے؟ مجرور ہے اور علامت جر کیا ہے؟ یا ہے. اور اگر مضاف ہے یہ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ مل کر مجرور واقع ہوں گے، متعلق واقع ہو جائیں گے مررتو کے. متعلق کے. مررتو کے. وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي الْبَاقِي، اور اسی طریقے سے جو باقی اسماء ہیں وہاں پر بھی آپ کیا اسی طریقے سے بات کریں گے. اب شروط بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں وَشَرْطُ إِعْرَابِ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ بِالْحُرُوفِ الْمَذْكُورَةِ ثَلَاثَةُ أُمُورٍ. تین شرائط ہیں ان اسماء کو اعراب دینے کی. شروط اعراب هذه الاسماء، ان اسماء کو اعراب دینے کی شرط بالحروف المذکورہ، مذکورہ حروف کے ساتھ. مذکورہ حروف کون سے ہیں؟ واو، الف اور یا. واو الف یا کے ساتھ اعراب دینے کی شرائط کیا ہیں؟ ثلاثۃ امور، تین شرائط ہیں. پہلی شرط کیا ہے کہ ان تکون مفردتاً، کہ یہ واحد کی شکل میں ہوں، تثنیہ اور جمع کی شکل میں نہ ہوں. ٹھیک ہے جی. فلو کانت مثناتاً، اگر یہ تثنیہ ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اب ان کا تثنیہ کیا ہوتا ہے؟ ابوان ہوتا ہے، واو واپس آ جاتی ہے. اخن کا تثنیہ اخوان ہوتا ہے، واو ساتھ میں کیا واپس آ جاتی ہے. اگر یہ جناب علی تثنیہ ہوئے تو اعربت بالالف رفعا، تو اب رفع کی جگہ پہ کیا آئے گی؟ الف آئے گی، واو نہیں آئے گی. وبالیاء، اور یا آئے گی جرن و نصبن، جری اور نصبی دونوں حالتوں میں کیا آ جائے گی؟ یا آ جائے گی. ٹھیک ہے. نہیں، تثنیہ والا اعراب ہو جائے گا. اس سے کیا کہتے ہیں؟ کما تعرب کل تثنیۃ، کما جیسا کہ تعرب آپ اعراب دیتے ہیں ہر تثنیہ کو. ہر تثنیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ یعنی تثنیہ کا علامت، ہاں علامت فرعی اعراب کون سا ہوتا ہے؟ وہاں پہ آپ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. دوسرا باب یہی ہے. تثنیہ میں علامت فرعی کیا ہوتی ہے؟ کہ حالت رفعی میں الف ہوتی ہے اور نصبی اور جری میں یا ہوتی ہے. یہ جو مسلمین آپ پڑھتے ہیں، مسلمان دو مسلمان بنائے نا، مسلمان. تو مسلمان کیا ہے؟ حالت رفعی میں ہے. جاءنی مسلمانے. جب اس کو نصبی میں آپ کرتے ہیں تو مسلمین کر دیتے ہیں، اور جری میں کیا کرتے ہیں؟ مسلمین. ٹھیک ہے. یعنی نصبی اور جری کیا رہتی ہے؟ اس کی سیم رہتی ہے، ایک جیسی رہتی ہے. تقولو آپ کہتے ہیں جاءنی ابوانے. ابوانے میں اعراب کہاں پہ ہے؟ علامت اعراب الف ہے، واو کے بعد جو الف ہے، واو اس کی کیا آگئی؟ اصلی واپس آگئی. رأیتو ابوین، یہاں پہ یا کیا ہے؟ علامت کون سی ہے؟ علامت نصب ہے، علامت نصب. اور مررتو بے ابوین میں یا کیا ہے؟ مجرور. علامت کیا؟ نصب ہے، علامت جر ہے. ٹھیک ہو گئی. وَإِن كَانَتْ مَجْمُوعَةً، اگر یہ کیا ہوئے؟ جمع ہوئے. ٹھیک ہے. اگر تثنیہ ہے تو اس کا اعراب ہم نے بتا دیا. اگر جمع ہوئے تو جمع کی دو صورتیں ہیں، یا یہ جمع مکسر ہوں گے یا جمع صحیح ہوں گے. ہاں، جمع مکسر کسے کہتے ہیں؟ جس میں واحد کی شکل کیا ہے؟ ایک جیسی نہیں رہتی، ترتیب کیا ہے؟ تبدیلی آ جائے، ٹوٹ جانا. یعنی ٹھیک ہے. مکسر کیا ہے؟ ٹوٹ جانا. ٹھیک ہے. جس میں واحد کی شکل کیا رہتی ہے؟ برابر رہتی ہے. اچھا. اعربت بالحرکات علی الاصل، اگر تو یہ جمع مکسر ہے تو پھر اس کو اعراب دیں گے حرکات کے ساتھ، اور حرکات یعنی اصلی اعراب. ہاں، حرکات والا اعراب آئے گا، اور حرکات والا اعراب بھی علی الاصل، اصل کی بنیاد پہ آئے گا. یعنی حالت رفعی میں واو آ جائے گی، نصبی میں کیا کہیں گے؟ ہاں، حالت رفعی میں کیا آ جائے گی؟ ضمہ آ جائے گا. نصبی میں کیا ہے؟ فتح آ جائے گا. اور حالت جری میں کسرہ آ جائے گا. کہ قول کا جانی آباؤ، آباؤن کیا ہے؟ اس کا جمع ہے اب ان کے لیے.
تو یہاں پہ آباؤکا کہیں گے، ٹھیک ہے، آباؤکا. آپ کیا کہیں گے یہاں پہ؟ یعنی علامت رفع کیا ہے یہاں پہ؟ ضمہ ہے، یعنی علامت اصلی ہوگی. رأیت آباءک میں حمزہ کے اوپر جو فتح آیا یہ کیا ہے؟ نسبی حالت میں. مررت بآبائک یہ بھی کیا ہے؟ جری حالت میں کسرہ آ گیا. وَإِنْ كَانَتْ مَجْمُوعَةً جمع تصحیح، اور اگر یہ جمع ہوا لیکن جمع کون سی ہوئی؟ جمع سالم ہوئی. تو عُرِبَتْ بِالْوَاوِ رَفْعًا وَبِالْيَاءِ جَرًّا وَنَصْبًا، تو پھر اس کا اعراب کیا ہے؟ واو کے ساتھ حالت رفع میں ہوگا جس طرح پہلے بتایا ہے، اور نسبی اور جری میں کیا آ جائے گی؟ یا آ جائے گی. ابون کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ جمع تصحیح ہے ابون کی. ابون کی جمع جو تصحیح ہے وہ ابون ہے، مسلمون کی طرح. یعنی ابون جمع تصحیح کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اصل میں کیا تھے؟ ابن تھا نا، اصل میں ابن تھا، تو اب ابن کی حالت بالکل کیا ٹھیک رہی ہے، ابن کیا ٹھیک رہے. جبکہ آبا میں آپ دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ گڑبڑ ہو گیا، وہ کیا ہے؟ اس کی ختم کر دی وہاں پہ. تو ابون کیا ہے؟ یہ آپ حالت رفع میں سے کیا کہہ رہے ہیں جی؟ یہاں پہ واو آئی ہوئی ہے. اور رائی تو ابینا مررت بے ابینا، یعنی رائی تو ابانا نہیں کہیں گے، ابینا کہیں گے. ہاں یا ہمیشہ ماقبل مکسور ہوگا، ٹھیک ہے جی. مررت بے، لیکن یہ یا ہے کون سی؟ یا اپنی تو نہیں ہے نا اس کی. ہاں پہلی فتح کی نیابت میں ہے، اور دوسری یا کس کی نیابت میں ہے؟ کسرہ کی نیابت میں ہے. ولم یجمع منہا، منہا کیا مطلب؟ من اسماء ستہ، اسماء ستہ میں سے جمع نہیں آتی. ھذا الجمع، یہ والی جمع، یہ والی جمع سے کیا مراد ہے؟ جمع تصحیح. یعنی اسماء ستہ میں سے جمع تصحیح نہیں آتی، فقط 3 کی جمع تصحیح آتی ہے عرب میں. وہ کیا ہے؟ اب، اخ اور ہم کی، یعنی ابون، اخون اور ہمون، ان کی کیا جمع تصحیح آتی ہے. باقی سب کی کیا آتی ہے؟ جمع مکسر آتی ہے، ٹھیک ہے. اخوان وہ جمع آتی ہے، یا ہموان میرے خیال میں کیا اس کی جمع آتی ہے. تو یہ ہو جائے گی. تو یہاں تک اگر آپ فری اعرابوں کو ڈھونڈیں تو فری اعراب میں ہمیں کتنے ملے؟ یعنی اس پیرے کے مطابق اگر آپ ڈھونڈیں. یہ ہے کہ فری اعراب جو ہے نا، تو پہلے تو 2 ملتے ہیں وہاں پہ. ہاں ایک تسنیہ میں دیکھیں فری اعراب، ہمیں فری اعراب کی جو حالت ملی واو الف یا، ٹھیک ہے. یہ اوپر ہم لگا دیں کہ یہ ضمہ فتحہ کسرہ، ٹھیک ہے. یہ ہے نا، ضمہ کے بدلے واو، فتح کے بدلے الف اور یا، یہ پہلا ہمیں ملا یہ، ٹھیک ہے. دوسرا میں کیا ملا؟ ضمہ کے بدلے میں ہمیں الف بھی ملی، ٹھیک ہے. اور فتح کی جگہ پہ یا، اور کسرہ کی جگہ پہ یا ملی. یہ کہاں پہ ملی ہمیں؟ تثنیہ میں ملی، ٹھیک ہے. تثنیہ میں یہ ملی ہمیں. اور تیسری چیز، تیسرا میں کیا ملا یہاں پہ؟ ہاں واو، ضمہ کی جگہ پہ واو، اور فتح کی جگہ پہ بھی یا، اور کسرہ کی جگہ پہ بھی یا. یہ کہاں پہ ملا تھا؟ یہ جو ہے نا جمع سالم ہے، جمع سالم، جمع تصحیح جیسے کہا، جمع صحیح، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اور ایک چوتھا بھی تھا، چوتھا کیا تھا؟ یہ ہے کہ جمع مکسر والا اعراب، رفع ضمہ نصب. وہ تو اصلی ہو گیا نا، فری تو نہیں ہے. ہم اعراب فری دیکھ رہے ہیں. اعراب فری کون سے ملے؟ اس میں تو یہی ہے. اور ہاں باقی ان کا بھی ہے، فری ہوگا نا وہ تو الا ابن، وہ تو علیحدہ اس نے جی ابن اخون. ہاں ٹھیک ہے سارے، بس یہ 3 ہی ہیں، 4 نہیں ہیں، 3 ہی ہیں. یعنی بس یہ 3 ہمیں کیا ملے؟ ہمیں یہاں پہ کیا ہے؟ فری چیزیں ملی ہمیں. تو یہ تینوں کیا ہیں؟ اعراب کیا ہیں؟ فری ہیں، اصلی نہیں ہیں یہ، ٹھیک ہے جی. اچھا جی. آسانی، آسانی سے کیا ہونا تھا؟ دوسری شرط، یعنی اسماء ستہ کی پہلی شرط تو کیا ہوگی کہ یہ مفرد ہونے چاہیے، تثنیہ اور جمع نہیں ہونے چاہیے. دوسری شرط ان کی کیا ہے کہ ان تکون مکبرتن، مکبر ہونے چاہیے، مصغر نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. تصغیر یعنی تصغیر اور تکبیر کیا ہے؟ یہ نحو میں موجود ہوتی ہے. ہاں رجل کیا ہے؟ مرد ہے. اگر رجال کہیں گے یعنی فاعل کے وزن پہ کیا بنتی ہے؟ تصغیر بنتی ہے. تو رجال کیا مطلب؟ چھوٹا مرد، ٹھیک ہے. کتاب سے کتاب کہیں گے تو چھوٹی کتاب، ٹھیک ہے جی. تو ابن ہے تو اس سے ابئی کہیں گے مثلا، ٹھیک ہے. ابئی ہو جائے گا، آخر میں واو آ جائے گی اگرچہ ابے ون، ٹھیک ہے. تو ابیون اس کو پڑھ دیں گے، واو اور یا کا کیا ہو جائے گا؟ ادغام ہو جائے گا ملا کے، ابیون تصغیر ہو جائے گی. یعنی یہ مکبرہ ہونے چاہیے. فلو صغرت، اگر ان کی تصغیر کر دی گئی، یعنی تصغیر کیا ہوتی ہے؟ فاعل ان کے وزن پہ ہوتی ہے. تو اعربت بالحرکات ہے، تو پھر ان کا اعراب کیا ہوگا؟ حرکات والا ہوگا، یعنی اعراب کیا ہو جائے گا؟ اصلی ہو جائے گا. نحو جاءنی ابیو کا، ابی، ٹھیک ہے. ابے ون، یعنی اصل میں یہ
آپ دیکھیں کہ یہ فعائل ان کے وزن پہ کیسے بنا، ابیون، ابیون تھا، پھر ابے واو اور یا کو یا میں بدلا، واو کو یا میں بدلا تو یہ ابیون بن گیا، یعنی یا یہاں پہ کیا ہے مشدد ہے، یا کہ یا پہ تمام کر دیا ابیون. تو یہاں پہ اگر ہم یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ جانی ابیو کا میں علامت رفع کون سی ہے، ضمہ ہے، یا کے اوپر جو ضمہ آیا ہوا ہے. رائی تو ابیہ کا میں علامت فتح وہی علامت نصب. یہ اگر جو ہوتے ہیں جمع تصریف جو ہوتے ہیں، جمع سالم جو ہوتے ہیں، یہ تینوں مکسر بھی ہو سکتے ہیں. ہاں انہیں مکسر بھی ہو سکتے ہیں. آبا جس طریقے سے آبا کیا ہے جمع مکسر ہے، اور ابون کیا ہے اس کی جمع تصحیح ہے. اخوان جو ہے وہ جمع مکسر ہے، اور اخون کیا ہے جمع تصحیح ہے. اچھا جی، رائی تو ابیہ کا اور مررتو بے ابیہ کا دوسری شرط ہوگی. تیسری شرط کیا ہے کہ ان تکون مضافتن، کہ یہ مضاف کی شکل میں کیا ہوں استعمال ہوں. فلو کانت مفردتن غیر مضافتن، اگر یہ مفرد یعنی اکیلے استعمال ہوتے ہیں، غیر مضافتن مضاف نہیں ہوتے، تو اعربت ایضاً بالحرکات، پھر بھی ان کو جو اعراب دیا جائے گا وہ حرکات والا دیا جائے گا، اصل اعراب دیا جائے گا. جیسے ھذا ابن کہیں گے، جاءنی ابن کہیں گے تو وہ تنوین اس کے اوپر آ جائے گی، یعنی ضمہ آ جائے گا. رائی تو ابن کہیں گے، مرر تو بے ابن کہیں گے. ٹھیک ہے واضح. ولہذا شرط الاخیر شرط، یہ جو ابھی ہم نے شرط کہی ہے نا کہ مضاف کی شکل میں استعمال ہو، اس کی ایک اور شرط ہے. وہ شرط کیا ہے کہ وہو ان یکون المضاف الیہ غیر یا المتکلم، کہ مضاف الیہ یا متکلم نہیں ہونے چاہیے. یا متکلم کے علاوہ کوئی ضمیر ہو، کوئی اسم ظاہر ہو. ٹھیک ہے. فَإِن كَانَ يَا الْمُتَكَلِّمْ، یعنی فَإِن كَانَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ يَا الْمُتَكَلِّمْ، اگر مضاف الیہ یا متکلم ہوا تو اعربت ایضاً بالحرکات، تو پھر بھی آپ اسے کون سا اعراب دیں گے، حرکات والا دیں گے. لَكِنَّهَا تَكُونُ مُقَدَّرَةً، لیکن یہ حرکات ظاہری نہیں ہوں گی، پھر مقدر ہو، عیسیٰ کی طرح ساری گیم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جیسے آپ کیا کہیں گے، ھذا ابی کہیں گے، ھذا ابی میں اب کیا ہے آپ نے مضاف کیا یا کی طرف، تو یا کی طرف آپ نے جب اسے مضاف کیا تو اس کو اعراب فرعی نہیں ملنا، اعراب اصلی ملنا ہے. آپ کہیں گے اعراب اصلی تو ملے گا، وہ تو کیا ضمہ ہے. اب ضمہ کہاں پہ ہے، آپ کہیں گے یہاں پہ ضمہ نہیں آ سکتا، کیونکہ مجبوری کیا بن گئی ہے، یا آ گئی ہے، اور یا کے ضمہ قبل کیا ہوتا ہے، کسرہ ہوتا ہے. تو لہٰذا یہاں پہ ضمہ ہے، لیکن وہ ضمہ کیا ہے، مقدر میں ہے. ٹھیک ہے. اسے کیا کہیں گے، ھذا ابیون میں ھذا مبتدا اور ابھی کیا ہوگی اس کی خبر ہو گئی. تو ابھی میں آپ کیا کہیں گے جی، ضمہ کہاں پہ ہے، وہ کیا مقدر ہے، تقدیر میں ہے. مرر تو بے ابھی میں بھی آپ کیا کہیں گے کہ یہاں پہ فتح کیا ہے، کسرہ. ہاں مرر تو بے ابھی با ہے نا، یہ اس میں مقصور کہتے ہیں نا، یہاں تو فتح آیا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے. مرر تو بے ابھی، نہیں آیا وہ رائے تو رائی تو چھوڑ دیا. ہاں رائی تو ابھی میں نہیں آیا ہوا، اور مرر تو بے ابھی میں یہاں پہ آیا ہوا ہے کسرہ، لیکن یہ کسرہ جو ہے وہ یا کی وجہ سے آیا ہوا ہے، اس کا اپنا کسرہ کیا ہے، مقدر میں ہے. فَيَكُونُ آخِرُهَا مَكْسُورًا فِي الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ، اس کا آخر مکسور رہے گا تینوں حالات میں. تینوں حالات کون سے ہیں جی، رفع، نصب اور جر. جر کہہ رہے ہیں، جر جازم تو نہیں کہہ رہے. والحرکات مقدرۃ فی، اس کے اندر تینوں حرکات کیا رہیں گی، مقدر رہیں گی. کما تقدر فی جمیع الاسماء المضاف الی الیاء، جیسا کہ یہ قانون ہے کہ تمام وہ اسماء المضافۃ الی الیاء جو یا کی طرف مضاف ہوتے ہیں اس میں کیا رہتی ہے، تقدر. حرکات کس میں چلی جاتی ہیں، تقدیر میں چلی جاتی ہیں. جیسے ابی ہے، اخی ہے، حمی ہے، غلامی. ٹھیک ہے. ابھی غلامی کے ہم نے شروع میں کیا ہے بیان کیا تھا وہاں پہ عیسیٰ کے ساتھ. اچھا جی کتنا رہ گیا، ہاں بس تھوڑا سا رہ گیا جی، تھوڑی ہمت کریں. وَاسْتَغْنَيْتُ عَنْ اشْتِرَاطِ هَذِهِ الشُّرُوطِ، اب ہم مصنف سے سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی متن کے اندر تو آپ نے لمبی کہانی ڈالی نہیں ہے کہ 3 شروط بیان کریں. 3 شروط کون سی ہیں، پہلا کیا ہے کہ واحد استعمال ہو، دوسرا کیا ہے کہ مکبر استعمال ہو، مصغر نہ ہو، تیسرا کیا ہے کہ یا متکلم کے علاوہ کسی کی طرف کیا ہو، مضاف ہو. تو ان 3 شروط کو آپ نے کیا ہے بیان ہی نہیں کیا متن میں. مصنف کیا کہتے ہیں کہ استغنی تو میں بے نیاز ہو گیا، ان اشتراط هذه الشروط، ان شروط کی شرط لگانے سے بے نیاز ہو گیا تھا. کہاں پہ، متن کے اندر. کیوں، لکونی لفظت بہا مفردتاً مکبرتاً، کیونکہ میں نے ان کا تلفظ کیا تھا، بہا کہ ان کا ان اسماء کا تلفظ کیا تھا. کس حالت میں تلفظ کیا تھا، مفردتاً، مفرد حالت میں تلفظ کیا، تثنیہ کی حالت میں تلفظ نہیں کیا. مکبرتاً، اور
مصغر نہیں بنایا، تکبیر کی شکل میں کیا ہے تلفظ کیا، اور مضافۃ الی غیر یا المتکلم، اور ساتھ میں نے تلفظ کیسے کیا، یا متکلم سے ہٹ کے میں نے کیا کیا تلفظ کیا اس کا مضاف کے ساتھ. تو جب میں نے تلفظ آپ کو شروع میں کر کے دکھایا تو وہ شرائط کے مطابق تھا، تو لہٰذا وہاں پہ کیا ہے کہ اشارہ کیا ہے موجود تھا. اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ نے سارے تلفظ تو ٹھیک کیے، ابو ہو، اخو ہو، ہمو ہو نہیں آپ نے کہا، ہمو ہا کہہ دیا، اس میں کیا راز ہے ابھی؟ ہاں وَإِنَّمَا قُلْتُ وَحَمُوهَا، یہ میں نے ہموہا کیوں کہا تھا، یعنی فَأَضَفْتُ الْحَمَا إِلَى ضَمِيرِ الْمُؤَنَّثِ، ہم کو میں نے مضاف کیا ضمیر مؤنث کی طرف، اس وجہ سے کہ لِأُبَيِّنَ، تاکہ میں بیان کروں، اُبَيِّنَ تاکہ میں بیان کروں کہ ان الحم، کہ ہم کون ہوتے ہیں، اقارب زوج المرأۃ، یہ رشتہ دار ہوتے ہیں، کس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، مرہ، خاتون کے شوہر کے رشتہ دار ہوتے ہیں. تو یہ رشتہ دار کس کے ہو گئے، خاتون کے، اور خاتون کے کون سے رشتہ دار، جو زوج، جو اس کے شوہر کی طرف سے ہیں، یعنی اقارب زوج المرأہ، یعنی خاتون کے شوہر کی طرف سے رشتہ دار ہوتے ہیں. اب وہ رشتہ دار کون سے ہیں، فقط سسر ہوگا، کہتے ہیں نہیں، کہ ابھی ہے جیسا کہ شوہر کا والد یعنی سسر، سسر بھی اس میں آ جائے گا، وہ عمہ ہی، اور شوہر کا چچا بھی اس میں آ جائے گا، وہ ابن عمہ ہی، اور جو شوہر کا کیا ہے چاچے کا بیٹا ہے وہ بھی کیا ہے اس میں آ جائے گا. علی انہ، اس بنیاد پہ کہ علی انہ، جب کہ ربما، کبھی کبھار، اطلق، اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اطلاق کیا جاتا ہے نہیں استعمال کیا جاتا ہے، کبھی کبھار اس ہم کو استعمال کیا جاتا ہے علی اقارب زوجت، بیوی کے رشتہ داروں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی بیوی کے رشتہ دار شوہر کے لیے. لیکن ایسا کیا ربما، ربما کس کے لیے ہوتا ہے، کبھی کبھار کے معنی میں آتا ہے. تو ایسا کیا ہوتا ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے، چونکہ اکثر طور پہ جو خاتون کی طرف اسے نسبت دی جاتی ہے، اور خاتون کے لیے جو شوہر کے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، تو اسی وجہ سے میں نے اس کو ضمیر مؤنث کی طرف کیا کیا تھا، مضاف کیا تھا. الا انہ ربما، اگرچہ کبھی کبھار جو ہے وہ الٹ بھی استعمال ہو جاتا ہے لیکن وہ کم ہوتا ہے. اچھا یہ حنون کے بارے میں بتائیں کیا چیز ہے جی. والحنون قیلا، کہا گیا ہے کہ اسم، یہ ایک ایسا نام ہے کہ یکن بہ عن اسماء الاجناس، کہ جس سے کنایت کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، کس کے بدلے میں، اسماء اجناس. اجناس کیا مطلب، کلی چیزیں، ٹھیک ہے، کلی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں کنایہ کے طور پہ، جیسے رجل ہے، فرس ہے، ٹھیک ہے، رجل اور فرس کے لیے کیا شے کے طور، جیسے لفظ شے استعمال ہم کرتے ہیں نا، تو اسی طریقے سے کیا ہن بھی کیا استعمال ہوتا ہے، ہاں دونوں کے لیے، ٹھیک ہے. وغیر ذالک کا رجل فرس کے علاوہ اور بھی کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ کیلا والا ایک قول ہے. یعنی ہم پہلا کیا کہیں گے کہ حنون کیا ہے، شے کے معنی میں ہے، یعنی کنایہ ہوتا ہے. قیلا دوسرا کیا ہے کہ اما یستقبہ یا یستقبہ تسریع بہی، اس چیز کے لیے حنون کو استعمال کرتے ہیں کہ جس کی صراحت کرنا، جس کو لفظوں میں بیان کرنا کیا ہوتا ہے، قبیح سمجھا جاتا ہے، یعنی وہ شرم گاؤں وغیرہ کے جو نام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے اگر اس کے لیے لفظ استعمال کرنا ہو تو اس کے لیے کنایہ کے طور پہ حنون کیا استعمال کریں گے. تیسرا نظریہ وقیل عن الفرج خاصتاً، کہ فقط جو فرج والی شرمگاہ ہے، یعنی یہ جو شرمگاہ فرج، فقط اس کے لیے کیا ہے یہ ہن استعمال ہوتا ہے، باقی کسی جگہ کے لیے کیا استعمال نہیں ہوتا. تو یہ ہن کے بارے میں کیا تین کیا ہو گئے اس کے نظریات ہو گئے. اس شرح کے بعد متن بھی کیا آپ کے لیے کیا ہوگا، واضح ہوگا، تو لہٰذا متن کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی شرح ہے اس کی، نہیں یہ آگے تھوڑا سا حنون کے بارے میں ثانی، اور اس کے بعد تھوڑا سا آگے ہے نا، دو تین لائنیں مکمل کرنے کا جو ہے نا یہ پڑھیں گے.